آپ میں سے جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے زکوٰۃ کے نظام سے موجودہ ٹیکس کے نظام کو بالکل تبدیل کیا جا سکتا ہے اور ملک کے مالی مسائل کا بہت شاندار حل نکل سکتا ہے، اور یہ کہ سود کس طریقے سے ہمارے معاشرے میں ایک ناسور کے طور پر ہمارے معاشی نظام کو کھا رہا ہے، کوئی اگر یہ سمجھنا چاہتا ہے تو یہ 20 منٹ کی ویڈیو ہے۔ یہ ہمارے بہت عزیز دوست ہیں قانت خلیل اللہ صاحب، جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور ایکسپرٹ ہیں اس میں، اور انٹرنیشنل لیول کے ایکسپرٹ ہیں، تو ان سے یہ میری گفتگو ہے، آپ اس کو توجہ سے سنیے۔ یہ 20 منٹ کی ویڈیو ہے، ہو سکتا ہے آپ اتنی لمبی ویڈیو دیکھتے ہوئے تھوڑی بوریت محسوس کریں، لیکن آپ اس کو پورا دیکھیے گا تو آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم، میرے ساتھ ہمارے بہت ہی محترم بھائی جناب قانت خلیل صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ان کا بیک گراؤنڈ اکنامکس کا ہے، فائنانس کا ہے، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا ایک وسیع تجربہ ہے۔ اس کی بنیاد پر ان کے پاس ایک ماڈل ہے، جس ماڈل کو استعمال کر کے پاکستان کا پوری دنیا کے اکنامک کے نظام کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ تو میں اسلام آباد میں آیا تھا، مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ اس موضوع پر آپ بہت گفتگو کرتے رہتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں تمام دوستوں کو جو ان کا پورا ایک ماڈل ہے وہ اس کا تعارف کراؤں، اور پھر میں اگلی دفعہ جب آؤں گا تو اس کو ٹیکنیکلی ہم ٹیتھر ڈاؤن کریں گے، تاکہ وہ لوگ جو ایکچولی اکنامکس کے ایکسپرٹ ہیں ان کو سوالوں کا بھی جواب مل جائے۔ تو قانت بھائی تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ وہ ماڈل ہے کیا، اور یہاں میں آپ کو یہ لگا دیتا ہوں۔ جی، السلام علیکم۔ السلام۔ وہ پاکستان کے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے، تقریباً 1/3 آبادی، 7 سے 8 کروڑ لوگ، کہ جو انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مطلب یہ لوگ جو ہیں جن کے پاس پراپرلی کھانے پینے کو نہیں ہے، صحت کی سہولیات نہیں ہیں، پانی کی سہولت نہیں ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ، اگر ہم کسی بھی چیز کو دیکھنے کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں، آپ معاشی طور پہ دیکھتے ہیں، معاشرتی طور پہ دیکھتے ہیں، اخلاقی طور پہ دیکھتے ہیں، تو ہر لحاظ سے یہ ہمارے لیے اہم ترین مسئلہ ہے۔ حالانکہ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، لیکن جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہی ہے۔ یعنی پاکستان معاشی طور پہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک یہ 7-8 کروڑ لوگ جو ہیں وہ چیزیں خریدے نہ، ان کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہوں۔ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کی اکنامی چلتی ہی ڈیمانڈ کے اوپر ہے۔ جب لوگ خرید ہی نہیں پائیں گے تو کیسے چیزیں پیدا ہوں گی، کیسے امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی؟ ہم 3 سے 4% جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں، لیکن ہماری 1/3 جی ڈی پی جو ہے وہ ڈیفیشینٹ ہے۔ اور اگر ہم معاشرتی طور پہ دیکھیں تو ہم ایک ایسا خاندان جس میں 2 بھائی تو اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ اس کے بچوں کے پاس نہیں کھانے پینے کو، تو ہم ایسے خاندان کو اسٹیبل خاندان تو نہیں کہتے۔ تو ہمارے معاشرے کی پوزیشن بھی یہ ہے کہ ہر تیسرا بندہ کی یہ پوزیشن ہے۔ اور اخلاقی طور پہ، مذہبی طور پہ بھی ہم بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ توجہ میں لگے رہتے ہیں، شاید ان کا آخرت میں سوال بھی نہ ہو، لیکن اس کے بارے میں ضرور سوال ہوگا ہم سے کہ آپ کا آس پاس میں، آپ کے معاشرے میں اتنے لوگ تھے، تو ان کے ساتھ ان کا کیا، آپ نے ان کے لیے کیا حل کیا، ان کی کیا مدد کی؟ ہاں، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر لحاظ سے اگر آپ یہ دیکھیں تو پاکستان کے لیے یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ اچھا، اسلام نے جو ہے وہ، ہم دنیا میں تو خیر اکنامکس کے تو بہت سارے سلیوشنز ہیں، اور کسی ایک سلیوشن پہ اکنامکس جو ہیں وہ مختلف چیزوں پہ اتفاق بھی نہیں ہے، لیکن جو اسلام نے جو دیا ہے آج سے 14 سال پہلے، جو سلیوشن دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو سلیوشن لے کے آئے تھے، وہ یہ تھا زکوٰۃ کا نظام، جس میں آپ کو لازمی طور پہ امیروں سے ان کی دولت کا، ان کی پیداوار کا ایک طے شدہ حصہ لینا تھا، اور ریاست کو یا گورنمنٹ کو اپنے سارے غریبوں کا خیال رکھنا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو لازمی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ اگر ہمیں ان کو اقتدار دیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ یہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نماز ادا کریں گے۔ اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کا نظام قائم کیا تو پورے عرب میں انہوں نے اپنے عاملوں کو بھیجا، عامل کو انہوں نے مجاہد کے برابر قرار دیا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کا بھی پتہ ہے کہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بڑا اہم مسئلہ تھا، اور اس پہ انہوں نے اسٹینڈ لیا کہ جہاں یہ جو زکوٰۃ ہے یہ بالکل لازمی چیز ہے، اور ہم اس کو ایک پرسنل عبادت کے طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جسے یہ پرسنل چیز ہے، حالانکہ یہ اسلام کی، اگر جن 2 ستونوں پہ اسلام کھڑا ہوا ہے، ایک نماز کا نظام، ایک زکوٰۃ کا نظام، جس کا بار بار قرآن میں تذکرہ آیا ہے، مطلب ہر تھوڑے دیر میں، اگر آپ ہر دوسرے 30-40-50 مرتبہ ساتھ تذکرہ آیا ہوا ہے۔ تو اسلام نے یہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ایک مطلب جو ہے، ایک تو پاکیزگی ہے کہ آپ کے اپنے مسائل، آپ کے اپنے گناہ جو ہے وہ ان کو پاک کرنے کے لیے، ایک اس کا مقصد جو ہے وہ گروتھ کا بھی ہے کہ جی اس سے گروتھ۔ اچھا، ہم یہ لوگ جنرلی سمجھتے ہیں کہ گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہمارے پرسنل جو ہے وہ ہمارا بزنس گرو کر جائے گا، یا ہمیں آخرت کے اندر جو ہے وہ فائدہ ہوگا، لیکن جدید معاشیات نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جب آپ امیر سے لے کے غریب کو دیتے ہیں، کیونکہ وہ خرچ کرتا ہے چیزوں کو، اس کی پروپینسٹی ٹو کنزیوم جو اکنامکس کی ٹرمنالوجی ہے وہ ہوتی ہے، تو وہ
جب وہ خرچ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں امپلائمنٹ ہوتی ہے. تو اگر ہم زکوٰۃ کے یہاں پہ نظام قائم کریں تو یہ ان 7-8 کروڑ لوگوں کے لیے تو اہم ہے ہی، لیکن پورے ملک کو اگر ترقی کی طرف جانا ہے، پورے ملک کو میں ایک پائیدار جو ہے وہ معاشی نظام قائم کرنا ہے تو اس کے لیے لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ تمام اسکول آف اکنامکس پہ متفق ہیں کہ جی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو کام کتنا کرنا چاہیے، لیکن اس پہ متفق ہیں کہ جو معاشرے کا جو ایسا طبقہ جن کی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو ان کی ضرورت پوری کرنا سب سے ضروری ہے معاشی ترقی کے لیے. ہم نے کرونا کے زمانے میں دیکھا کہ دنیا کے سارے ممالک نے جب جاب چلی گئی تھی تو لوگوں کو پیسے دیے تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے، نہیں یہ ان کی معاشرے کے لیے ضروری تھا. کیونکہ جب تک آپ اگر وہ لوگ نہیں خریدیں گے تو فیکٹریاں بند ہوں گی، ان امپلائمنٹ ہوگی، پورا معاشرہ اس طرف جائے گا، پوری اکنامی خراب ہو جائے گی. تو اسلام نے جو گروتھ کا ماڈل دیا ہے وہ یہ کہ آپ اپنے امیر سے لے کے اور غریب کو دیں، پیداوار کا جو پیداوار آپ کی ہو رہی ہے ساری اس پیداوار کا 5 یا 10% جس کا عشر وہ بھی ایک زکوٰۃ کے قسم ہے، اور جو ویلتھ ہے 2.5%. اچھا ویلتھ پہ جو ہے وہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ ویلتھ کے اوپر دنیا میں کہیں ٹیکس نہیں ہے، کیونکہ ویسے اگر آپ انکم پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ اگر آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں تو اس سے معاشی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کم بھی ہو جاتی ہے. کہ میں نے ایک زمانے میں ویسٹرن کنٹریز میں 50-60% جو ہے ٹیکس ہوا کرتا تھا، ویلتھ پہ کہیں ٹیکس نہیں ہے. تو یہ اتنا آئیڈیل ماڈل ہے کہ آپ کی ویلتھ کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو یعنی 2.5% ہے، اگر وہ آپ سے لے کے غریبوں کو دیا جا رہا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ غریبوں کی بنیادی ضرورت پوری ہو رہی ہیں. اگر اس وقت پاکستان کے اندر جو ہم انکم ٹیکس جو جمع کر رہے ہیں، جو لوگ دے رہے ہیں انکم ٹیکس، یعنی کچھ تو بڑی کمپنیز دے رہی ہیں وہ تو ایک الگ ہی ہے، لیکن جو لوگ دے رہے ہیں اس کے مقابلے میں زکوٰۃ کا اگر ہم وہ نفاذ کیا جائے تو یہ تقریباً اس سے 10 گنا زیادہ جو ہے صرف ویلتھ کے اوپر اس کا پوٹینشیل ہے. اور اس کے نتیجے کے اندر آپ سوچیں کہ تقریباً یہ کہ ہر غریب فیملی کو آپ 30 سے 40 ہزار روپے دے سکتے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر کیا ہوگا کہ جب ان کے بچوں کو ان کے ضروریات پوری ہوں گی تو اس کے نتیجے میں پھر یعنی ان کی زندگی بہتر ہوگی، معاشی طور پہ وہ بہتر ہوں گے، معاشرتی طور پہ آپ بہتر ہوں گے، اور ایک آپ اچھے معاشرے کی طرف جا سکیں گے. اور پھر دوسرا جو ہے جو پیداوار کے اوپر، یعنی اسلام نے 2 چیزیں کی ہیں. پیداوار کے اوپر جو ہے وہ ایک حصہ ہے جو ان کے لیے مخصوص ہے. تو تقریباً اگر آپ یہ دونوں چیزوں کو ملا لیں، ویلتھ کو اور پیداوار کو، تو یہ تقریباً جی ڈی پی کا 10 سے 15% بنتا ہے. اور پاکستان کا ٹوٹل جو ٹیکس یعنی اس میں سے 90% تو بڑی کمپنی دے رہی ہیں، لیکن ٹوٹل ٹیکس پاکستان کا جی ڈی پی کا 10% ہے. تو ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کیونکہ دولت جو ہے وہ کسی بھی مارکیٹ اکانومی میں کنسنٹریٹ ہوتی ہے کچھ لوگوں کے پاس، 10% لوگوں کے پاس ہوتی ہے. تو جب تک وہ لازمی چیز نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے وہ آپ اس کے مسائل نہیں حل ہو سکتے. تو اگر ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہے اور ہمیں ان لوگوں کا خیال کرنا ہے تو زکوٰۃ ضروری ہے. اور اس کا بڑا اچھا زکوٰۃ کا ایک بڑا وہ ہے کہ ہم مہنگائی پہ بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں. اسلام نے یہ بڑا آئیڈیل سسٹم دیا ہے کہ اگر ایسٹس کی قیمتیں بڑھیں گی تو غریب کا جو ہے وہ حق بڑھ جائے گا، اور اسی طریقے سے اگر کیا کہتے ہیں پیداوار اجناس کی قیمتیں بڑھیں گی تو حق بڑھ جائے گا. تو اس لحاظ سے آپ غریبوں کی پوری چیزیں یعنی جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کر رہے ہیں. تو پاکستان میں ایک بڑا ہم نے فرسودہ قسم کا ٹیکس کا نظام قائم کیا ہوا ہے جو نہ ٹیکس جمع کر پا رہا ہے. سیلز ٹیکس ایک سسٹم ہے جس کے تھرو آپ اتنا ہیوی ٹیکس لگا رہے ہیں لوگوں کے اوپر، لیکن گورنمنٹ کے پاس آتا صرف 4-5% ہے کیونکہ اس میں اتنے مسائل ہیں. تو اگر اس پورے ٹیکس کے نظام کو ختم کر کے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے تو ملک ایک معاشی اور معاشرتی ترقی کی طرف جا سکتا ہے. اور اس میں کیونکہ دیکھیں 300 سالوں سے اکنامسٹ آپس میں بحث کر رہے ہیں، لیکن اس بات پہ متفق ہیں کہ امیر سے لے کے غریب کو آپ دیں، اس سے آپ کا یہ بیسک چیز ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ اسلام کی جو پالیسی کا جو دوسرا وہ ہے وہ انٹرسٹ کا خاتمہ ہے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ کسی کمرشل بینک سے پیسے نکال کے اسلامک بینک میں رکھ دیے، اسلامک بینکنگ ہو گئی. اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان اپنا جتنا ٹیکس ان کے پاس جمع ہو رہا ہے اس کا 70% جو ہے 60 سے 70% صرف انٹرسٹ میں ڈال رہی ہے. اور وہ انٹرسٹ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے. اس میں سے 90% جو ٹیکس ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے بینکس کو، بینکس اپنے کھاتے داروں کو دے رہے ہیں. اور یہ جو ریٹ ہے، یہ جو انٹرسٹ ہے، یہ پوری اسٹیٹ بینک کی پالیسی پہ جو ہے وہ منحصر ہے. یعنی سب 22% انٹرسٹ ریٹ ہے. اگر آپ 1% انٹرسٹ ریٹ کی بات کریں تو یہ تقریباً 300 ارب کے برابر بنتا ہے. یعنی آپ لاہور، اسلام آباد، پشاور تینوں کی میٹرو ٹرینیں ملا لینا، میٹرو بسز، تو اس کا خرچہ 300 بلین نہیں ہے. ہم مختلف اداروں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بیوروکریسی کا اتنا خرچہ ہے، فوج کا کتنا خرچہ ہے، لیکن 60 سے 70% انٹرسٹ میں جا رہا ہے. اور یہ ہماری اپنی پالیسی ہے. اور اس کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ انفلیشن ختم ہوگا، حالانکہ کیونکہ آپ گورنمنٹ جو ہے پاکستان انٹرسٹ لینے کے لیے اور لون لے رہی ہے، اور وہ آن لون دی جا رہی ہے، تو جتنا انٹرسٹ دے رہی ہے اتنی منی سپلائی بڑھ رہی ہے.
تو یعنی منی انفلیٹ بھی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. کانت بھائی میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. ایک نا بڑا سادہ سا سوال کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں یا میں ایک ملک کا وہ شخص ہوں جو کہ آرڈر دے کے امپلیمنٹ کر سکتا ہے, تو آپ مجھے اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 بتائیے کہ اس نظام کے لیے, کیونکہ چیلنجز بھی تو ہوں گے, کوئی انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ جو ہمیں یعنی کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے ایک اس نظام میں بہت سے چیلنجز ہوں گے, تو آپ سجیسٹ کیا کریں گے کہ حکومت یہ کرے؟ تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو زکوٰۃ لی جائے گی وہ تو ظاہر ہے آپ کی لوکل کرنسی میں آپ سے لی جا رہی ہے, اور وہ ایک ٹیکس کا نظام ہے, یعنی ایک ٹیکس کا جیسے نظام ہے اسی کو زکوٰۃ کا نظام کہہ لیا جائے. اس کو زکوٰۃ. لیکن یہ جو ٹیکس کا جو اس طرح کا نظام ہے کہ جو غریب کو بری طرح سے متاثر کر رہا ہے, اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ غریب ایک صابن خریدنے جاتا ہے, اسے بھی 18% آپ مانگ لیتے ہیں, اس کے پاس انکم ہی نہیں ہے, اسے آپ 18% لے رہے ہیں. اسلام کی بیوٹی کیا ہے کہ وہ پیداوار پہ مینوفیکچرر پہ 5% لگا کر رہا ہے کہ جو لیکن وہ غریب کے لیے لگا رہا ہے. تو انڈائریکٹ ٹیکس اتنا خراب سمجھا جاتا ہے. زکوٰۃ کا کی جو عشر کی قسم ہے وہ اتنی ہی اس لحاظ سے اچھی ہے کہ وہ امیر یعنی پیداوار پہ لی جا رہی ہے مگر وہ غریب کے لی جا رہی ہے. تو جسے میں کہتے ہیں ایک ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہو جو کہ لوگوں سے زکوٰۃ کو کرے, کیونکہ یہ ایک ذاتی عبادت کے طور پہ نہ ہو بلکہ لوگوں سے کلیکٹ کرے. پہلے تو مطلب یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یعنی اگر ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں ملتی ہیں جس میں ٹیکس کے خلاف بات کی گئی ہے, اگر ٹیکس کے تو بہت سے علماء کا تو خیال ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چلیں اگر ایسی کوئی گورنمنٹ کچھ کا کام کر رہی ہے تو کچھ لوگوں کا خیال. لیکن زکوٰۃ کے بارے میں سب کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ لازمی کام ہے, اور ہر ریاست کی مسلم ریاست کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے غریبوں کی بنیادی ضروریات پوری کرے. تو آپ اگر زکوٰۃ کا نظام قائم کریں, اس وقت پاکستان کے اندر یعنی سارے جو ہمارے جو بڑے بڑے ایسٹس ہیں, دیکھیں آپ زیادہ تر ایسٹ ریئل اسٹیٹ ہے, وہ ظاہر ہے اموال ظاہرہ ہے, سامنے موجود ہے آپ کے پراپرٹیز کے اندر ہے, پھر کیا کہتے ہیں آپ کے اسٹاک ایکسچینج کے اندر ہے, بینکس کے اندر ہے, یہ سب چیزیں گورنمنٹ کو پتہ ہیں. اور جتنے بھی امیر لوگ ہیں اپنے ویلتھ ٹیکس جمع بھی کرا رہے ہیں. تو اگر آپ اور شاید زکوٰۃ دیتے بھی ہوں, زکوٰۃ دیتے ہیں, لیکن میں بتاؤں کہ پاکستان کا جو ٹوٹل اس وقت چیریٹی ہو رہی ہے, یعنی زکوٰۃ گورنمنٹ کے پاس تو خیر کچھ بھی نہیں جا رہا ہوتا گورنمنٹ نے تو, لیکن جو ٹوٹل چیریٹی ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں زکوٰۃ کا جو ٹوٹل پروڈکشن ہے وہ 10 ٹائم زیادہ ہے, کم سے صرف ویلتھ پہ زکوٰۃ کی بات بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر پیداوار کو تو آپ کو کنورٹ کرنا چاہیے, جو اتنا خراب قسم کا سیلس ٹیکس کا سسٹم ہے جس نے لوگوں کی مہنگائی بھی بڑھا رہا ہے, لوگوں کی حالت بھی خراب کر رہا ہے. اس کی جگہ پورا آپ اسٹیٹ ایک جتنی آپ کی پیداوار ہے اس پہ 5% لیں اور وہ غریبوں کو آپ دیں. اس میں لوگوں کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ایگریکلچر کے اوپر جو ہے وہ تو عشر ہے, یعنی زکوٰۃ کی قسم ہے, یہ انڈسٹریل پروڈکشن ہے اس پہ کیا ہونا چاہیے. تو اس پچھلے 1-2 صدی میں جن لوگوں نے زیادہ زکوٰۃ پہ کام کیا, جو اشتہاد کیا, جیسے یوسف قرضاوی صاحب ہیں, بڑے مشہور عالم ہیں عرب کے, ان کا تو یہ خیال ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 فصلوں کا نام لیا, ہمارے جو امام حضرات ہیں ان کو پوری ایگریکلچر پہ ایکسٹینڈ کیا, تو ان کا یہ خیال ہے کہ آج کی جو جدید پیداوار ہے اس پہ وہی عشر ہونا چاہیے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو اگر ہم یہ بھی رکھیں کہ اس پہ اگر اتفاق ابھی نہیں ہے. جی ایک منٹ ذرا, یہ بات ریکارڈنگ ایک منٹ, کوئی نہیں ہم ایڈٹ کر لیں. اس پہ اگر اتفاق نہیں بھی تو کم سے کم اس کو تو آپ سے کوئی کرنے کو نہیں روک رہا کہ آپ سیلس ٹیکس کا ظالمانہ نظام ختم کریں اور اس کی جگہ اسٹیٹ آپ 5% لیں اور اس کے نتیجے کے اندر اس کو آپ غریب کو دیں. اگر آپ نے یہ دونوں چیزیں کر لیں تو دیکھیں آپ نے 2 کام ہو گئے. دیکھیں اس وقت جو ہے وہ یعنی ویلتھ کے اوپر تو گورنمنٹ لے ہی نہیں رہی ہے, اور اس میں یہ کہ جو اچھے انسٹیٹیوٹس کام کر رہے ہیں, جیسے بہت سارے اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں, آپ گورنمنٹ لے اور اس میں سے لوگوں کو یہ وہ ہو کہ بھائی وہ جیسے اپنے اگر وہ دے رہے ہیں ₹1,00,000 زکوٰۃ تو اس میں سے 20-25% وہ ریکمنڈ بھی کر سکتے ہوں تاکہ یہ اچھے ادارے بھی چلیں. تو تاکہ یہ, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو ٹوٹل پوری چیریٹی جمع ہو رہی ہے جس میں زکوٰۃ سے اوپر کی بھی چیز ہے, اس کے مقابلے میں 10 ٹائم زیادہ پوٹینشیل ہے. یعنی آپ غریبوں کا, ہم یہ مطلب بات سنتے ہیں کہ نبی کریم نے حضرت معاذ کو بھیجا ایک جگہ ایک علاقے میں اور وہاں پہ 3 سال میں غربت ختم ہو گئی. ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں نمبر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ ویلتھ کے اوپر 2.5% لگائیں اور پیداوار پہ غریب کو دیں تو آپ GDP کا 10 سے 15% کر رہے ہوں گے, جس سے آپ سارے مسائل حل کر سکتے ہیں. پھر گورنمنٹ یہ کہے گی کہ جی ہم نے سیلس ٹیکس اگر ہم غریبوں کو دے دیں گے تو ہمارے مسئلے کیسے ختم ہوں گے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان کا میجر خرچہ تو ہے ٹیکس کا, وہ انٹرسٹ کا 70%, تو وہ اس دفعہ بجٹ میں انہوں نے 7,000 بلین رکھا ہے انٹرسٹ کے اوپر, اور وہ پاکستان کے باہر نہیں جا رہے, یہ بینک کے کھاتے داروں کو جا رہا ہے. تو اگر آپ یہ انٹرسٹ کا نظام ختم کریں اور اس کے یعنی ہم اس پہ ہم الگ سے بات کریں کس طرح سے وہ نظام ختم ہوگا, اور اس کے نظام کو ختم کرنے کے بعد تو یہ آپ کے پیسے بچ جائیں گے. کیونکہ دیکھیں نا, اگر آپ ڈپازٹس کے اوپر لوگوں کو دیے جائیں گے, ابھی 2-3 سال پہلے یہ ڈپازٹ پہ 4-5% ملتے تھے,
اب وہ جب 22% انٹرسٹ ریٹ کر دیا اسٹیٹ بینک نے تو وہ 15-18% مل رہے ہیں. یہ ان لوگوں کو مل رہے ہیں, یعنی ایک طرح سے آپ بیٹھے بیٹھے پیسے کما رہے ہیں, نہ آپ کوئی رسک لے رہے ہیں. مطلب کس ڈپازٹس پہ جو آپ پیسے لے رہے ہیں نہ کوئی اس پہ رسک ہے, ڈپازٹ انشورڈ ہوتے ہیں 5 لاکھ روپے تک, نہ کوئی ایکچوئل آپ کے پاس سے پیسے جاتے ہیں, پیسے آپ کے نظر آ رہے ہوتے ہیں مگر اس پہ سے پیسے آتے رہتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو پیسے یہ رینٹ سیکنگ کی ٹائپ ہے نا, اور یہ پاکستان کے غریب عوام کے پیسے یعنی پیٹ کاٹ کے گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے. کیونکہ جو بینک میں ڈپازٹ رکھواتے ہیں اس میں 70% تو گورنمنٹ قرضہ لے لیتی ہے. تو گورنمنٹ کے پاس جب پہلا دن شروع ہوتا ہے تو نہ ان کے پاس یعنی 60% وہ صوبوں کو دیتے ہیں اور 60-70% انٹرسٹ ہوتا ہے, تو -20 سے وہ شروع کرتے ہیں. تو گورنمنٹ اگر یہ کہتی ہے کہ جی ہمارا خرچہ کیسے ہوگا, ہم غریبوں کو دیں گے, تو آپ کا جو میجر خرچہ ہے انٹرسٹ کا وہ تو ختم ہو جانا ہے. یہ بات حکومت کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ اس میں کچھ لیک آف ول ہے یا لیک آف وزڈم ہے یا کوئی؟ میرا خیال ہے کہ یعنی لیک آف ول تو بالکل ضروری ہے, کیونکہ جب یہاں پہ ول ہوتی ہے وہاں پہ وے آؤٹ بھی نکلتا ہے, لیکن یہ اس پہ کوئی غور بھی نہیں ہو رہا, اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی. ہم نے ایز اٹ از سمجھ لیا, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ مہنگائی ہوگی, اسٹیٹ بینک کو ریٹ بڑھانا ہے. ان کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب اسٹیٹ بینک ریٹ بڑھا رہا ہے تو سب سے زیادہ نقصان گورنمنٹ کا ہو رہا ہے. یعنی آپ سوچیں 1% انٹرسٹ ریٹ میں ہم کوئی وزیر جو ہے وہ 1 بلین کا کریکشن کر دے تو ہم اتنا شور مچ رہا ہوتا ہے. اسٹیٹ بینک مزے سے آتا ہے 2 مہینے بعد آ کے 1% انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتا ہے, 300 ارب گورنمنٹ کے گئے, اور آپ ایک ایسی بوری آپ نے بنا لی ہے جس میں اوپر سے ٹیکس جمع ہو رہا ہے اور نیچے اتنی ہی بڑا سوراخ ہے. سوچیں نا آپ 9,000 بلین اس دفعہ ہم نے رکھا ہے ٹوٹل ٹیکس کا, اس میں 7,000 بلین ہم دے دیں گے صرف انٹرسٹ میں, اور وہ بھی ابھی جب فائنل ابھی IMF کے ساتھ وہ ہو رہا تھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اماؤنٹ بڑھ جائے گا کیونکہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ اور بڑھا دیے. تو یہ جو انٹرسٹ کا ریٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ قرآن میں بلکہ ہے کہ زکوٰۃ میں گروتھ ہے اور انٹرسٹ کے اندر آپ کی ختم یعنی ببرکت یہ ختم کر, اور یہ سائنٹیفکلی ہاں یہ اپنے معاشرے میں ہمیں نظر آ رہا ہے. اور یعنی اگر آپ نے صرف دو کام کر لیے, دیکھیں اسلامی اکنامکس میں بہت زیادہ باتیں نہیں ہیں, قرآن کے اندر 2 باتیں ہیں, آپ نے وہ امپلیمنٹ کر دیں, آپ کا معاشرہ بہتر ہو جائے گا, ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی, ہم ایک اچھی اس طرف چل پڑیں گے. یعنی بہت یعنی اکنامکس کی 50 بک ہیں, لوگ 50 باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس چیز میں انوالو ہونا چاہیے, اس میں نہیں. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی جو ہماری جو الیکٹریسٹی کے بل بہت بڑھ رہے ہیں اس میں بہت بڑا پورشن انٹرسٹ کا ہے, کیونکہ لوگوں نے بینکوں سے لون لیا ہوا ہے, اس کے ذریعے میں جب وہ واپس کر رہے ہیں تو وہ بھی بڑا پورشن ہے. تو اگر صرف 2 چیزیں آپ کریں, یعنی سمپل 2 چیزیں کہ آپ نے زکوٰۃ امیر سے لینی ہے, غریب کو دینی ہے, اور جب آپ پیسے ان کو دے رہے ہوں تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ان امپلائمنٹ کا ہے. اگر آپ کو یہ لگے کہ بھائی ان لوگوں سے کام کرائے جا سکتے ہیں تو ان سے کام بھی کروائیں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ لاکھوں لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف آپ دیکھیں ہزاروں کام کرنے کو پڑے ہوئے ہیں, اور ہمارا فائنینشیل سسٹم اتنا خراب ہے کہ دونوں کو کنیکٹ نہیں کر پا رہا. ایک بڑا مشہور وہ ہے اکنامسٹ نے کہا تھا کہ اگر آپ کو مکان بنانا آتا ہے, مٹیریل ہے, اور آپ کا فائنینشیل نظام آپ کو نہیں بنانے دے رہا, تو ایسے کو اسکریپ کرنا چاہیے. ہمارے جو اگر آپ گورنمنٹ کے پاس جائیں تو بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو خرچہ روڈ بنانے کے پیسے نہیں ہیں, اس کے نہیں, لیکن جب وہ انٹرسٹ دینے کا معاملہ آتا ہے تو وہ 7,000 بلین دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ صرف 2 کام کریں, زکوٰۃ کا نظام قائم کریں اور الٹیمیٹلی انٹرسٹ کو وائپ آؤٹ کریں. مطلب انٹرسٹ ہونا چاہیے, وہ انٹرسٹ کہہ رہا ہوں, انٹرسٹ کو تو ختم ہونا ہے, ٹیکس کو بھی ختم ہو کے صرف کمپنیز پہ, یہ جو پاکستان میں اس وقت اگر 100 روپے ٹیکس آ رہا ہے تو 60-70% تو بڑی کمپنیز دے رہی ہیں. ظاہر کمپنیز پہ تو اس طرح وہ نہیں ہے, تو کمپنیز پہ آپ رکھیں, انڈیویجولس کے اوپر اگر یہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں, اور یہ نظر آ رہا ہے دیکھیں نا, خوشی سے دیں گے. اور دیکھیں ابھی جتنی کرپشن ہو رہی ہے اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ لوگ یہ سوچتے ہوئے کہ بھائی زکوٰۃ جو ہے اچھا اس میں ٹرانسپیرنسی کی بالکل ضرورت ہے کہ آپ جب جو آج کل کے جو ماڈرن سسٹم ہے, بایو میٹرک ہے, بلاک چین ہے, تو جو چیزیں آئیں آپ کے پاس اس کا آڈٹ ہو, اس کا پراپر سسٹم ہو. لیکن اگر یہ 2 چیزیں آپ نے کر لی, یعنی زکوٰۃ کا نظام آپ نے قائم کر دیا اور امیر سے لے کے غریب کو دے دیا, بیسک آپ نے ضرورت پوری کر دی, اور آپ نے انٹرسٹ کا نظام ختم کر دیا, جو انٹرسٹ ہر تھوڑے دنوں میں اسٹیٹ بینک آتا ہے مانیٹر, اگر یہ آپ انٹرسٹ کا نظام ختم کر دیں تو یہ سارے ڈپازٹس پہ جو آپ پیسے دیے جا رہے ہیں لوگوں کو اور جس کا کوئی وہ نہیں ہو رہا, مطلب گورنمنٹ کے پاس نہ کیا کہتے ہیں پل بنانے کے پیسے ہیں, نہ روڈ بنانے کے پیسے ہیں, نہ کسی چیز اسکول بنانے کے, نہ ہسپتال بنانے کے, وہ صرف یہ کام کر رہی ہے اور وہ بھی اپنی پالیسی کی وجہ سے. مطلب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کوئی باہر سے ہی پالیسی ہے, یہ اپنی پالیسی ہے کہ آپ نے کیا کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ آپ نے بڑھایا ہوا ہے. اور انٹرسٹ ریٹ کی مطلب اسلام میں تو یہ ہے کہ اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے, یعنی پہلی بات تو یہ کہ ڈپازٹس کے اوپر تو جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں پیسے اس پہ تو ملنا ہی نہیں چاہیے. اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو پھر وہ پروفٹ لاس شیئرنگ پہ جائیں گے. تو اگر آپ یہ 2 صرف چیزیں کر دیں, اور ٹیکنیکلی بالکل ثابت ہے, مطلب آگے اگر آج آپ ڈپازٹ پہ دینا بند کر دیں تو گورنمنٹ کو کا جو ہے وہ قرضہ جو ہے نا, ابھی سب پاکستان کا قرضہ ہے تقریباً 37 ٹریلین ڈومیسٹک قرضہ, جس پہ 7,000 میں نے بتایا کہ بلین جو ہے وہ انٹرسٹ جا رہا ہے. اگر آج آپ یہ طے کر لیں کہ ہمیں ڈپازٹس جو ہم نے بینکوں میں رکھا ہے اس پہ ہمیں پیسے نہیں دینے,
اور جن کو بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ انویسٹمنٹ کریں، مگر پھر ان کے پاس، جیسے میں اگر آپ کو پیسے دوں گا تو میرے پاس سے پیسے نکل جائیں گے، آپ کے پاس چلے جائیں گے. لیکن بینک میں کیا ہوتا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس پہ بینک لون جنریٹ. ہاں، اور آپ اگر یہ پورا جس طرح سے کریڈٹ پیرامٹ کریٹ کرتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے کے ڈپازٹ پہ تھیوریٹیکلی 5% ریزرو رکھنا ہوتا ہے، تو تقریباً آپ سمجھیں کہ 2 ملین روپے تک کے کریٹ کر سکتے ہیں بینک. پورا ایک انٹرسٹ کا نظام بنا ہوا ہے. اچھا، اس نظام کے اندر دونوں، یعنی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلامک بینکس بھی، ان کا بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے ریٹ، تو ہمیں پورا نظام کو چینج کرنا ہے. اگر آپ یہ نظام چینج کریں کہ ڈپازٹ صرف ٹرانزیکشنس کے لیے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جو آپ نے اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ انویسٹمنٹ کریں گے، تو آپ کا جتنا قرضہ ہے اس وقت 37 ٹریلین کا جو قرضہ ہے، جو کھڑا ہی ڈپازٹس کے اوپر ہوا ہے، اگر آج آپ یہ کہہ دیں کہ ڈپازٹ پہ ہمیں کچھ نہیں دینا، تو آپ کا قرضہ جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے اور سارا پیسہ. ایسا کرتے ہیں، میرا پرپز یہ تھا کہ میں ایک پوری سیریز شروع کروں جی جی جس میں عام لوگوں سے لے کر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کو کسی طریقے سے یہ آپ کا ویژن کنوے کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو ہم نے ریکارڈ کیا ہے یہ تھوڑی سینسٹائزیشن ہو گئی ہے. میں آپ کی اجازت سے جب اگلی دفعہ اسلام آباد آؤں گا تو ہم بیٹھ کے ان کو اسٹیپ وائز ٹیتھر ڈاؤن کریں گے، ہاؤ ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے. اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے وہ جو صاحب اختیار ہیں ان تک یہ بات پہنچائی جائے. جزاک اللہ. بالکل جی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ.